اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یقین کر یہ کہنا نظام بدلے گا، یقین کر یہ کہنا نظام بدلے گا، میرا شعور مزاج عوام بدلے گا، نفس نفس میں شرارے کروٹیں لیں گے، دلوں میں محشر جذبہ خرام بدلے گا۔ ناظرین، شیخو پورہ سے واپسی کا سفر شروع ہو چکا، اب ہم لاہور کی طرف رواں دواں ہیں۔ میرے ساتھ صاحبزادہ صاحب موجود ہیں اور عرفان صاحب موجود ہیں، یہ ہمارے اس آج کے سفر کے ساتھی ہیں۔ ناظرین، میرے پاس یہ ڈاکٹر قمر فاروق صاحب کی من کہی کتاب ہے، اس کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ یاد رہے کہ ہم اس وقت شیخو پورہ سے واپسی لاہور کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ جس دل میں اللہ کا ذکر اور خوف ہو وہ دل سخت گیر نہیں ہو سکتا۔ کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ محنت کرنے والے کا راستہ روکنا اللہ کی دوستی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ محنتی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ پرندوں کی طرح باہر نکلو، رزق کا بندوبست اللہ کر دے گا۔ غم اور دکھ میں اللہ کو یاد کرنے والا انسان معمولی خوشی و مسرت ملنے پر بھول کیوں جاتا ہے؟ انسان اگر اپنے مالک میں جھانک کر دیکھے تو زندگی کا کوئی بھی فیصلہ اس کی مرضی کا نہیں، سب وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ تو سمجھ کیوں نہیں جاتا اور اپنی مرضی چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ شیطان اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ بھی اپنے دوستوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ یہ وہ نام ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس نام کو اپنانے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرب بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ سے محبت اور دنیاوی خواہشوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اپنے رب سے مانگو، وہ انسانوں کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا۔ در در کا ہونے کی بجائے ایک اللہ کا ہو جا، پھر کوئی ڈر نہیں رہے گا اور نہ در رہے گا۔ اپنے رب کے سامنے جھک جا، وہ تمہیں دوسرے انسانوں کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ ابھی سچ کے بارے میں اسی من کہی کتاب سے اقتباس ہے۔ سچائی کی بنیاد پر کھڑے شخص کو اگر سب ہی چھوڑ دیں تو کیا وہ جھوٹ کے سامنے ہار مان جاتا ہے؟ ایسے حالات میں اگر وہ شخص ہار مان جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو وہ شکست خوردہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اس کی استقامت کام آئے گی۔ اسی شکست کے سینے سے فتح کو چھیننا ہے۔ یہی وقت جھوٹ کے پیٹ سے سچ کو جنم دینے کا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی سچائی باتوں سے نہیں بلکہ وقت سے اپنے آپ کو منواتی ہے۔ ذرا وقت گزرنے دیں، سچائی خود بخود اپنے آپ کو تسلیم کروا لے گی، بس تم کھڑے رہو۔ محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے میں سچائی کا بڑا ہاتھ تھا۔ سچا ہونے کے لیے آپ کے پاس زیادہ لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سچائی طاقت کی محتاج نہیں، وہ خود ایک طاقت ہے۔ جھوٹ نے ہمیشہ دوسروں کے کندھوں کو استعمال کیا، پھر بھی طاقت نہ بن سکا۔ ہمارے ہاں جھوٹ اس قدر سرایت کر گیا ہے کہ آپ سچ بھی بولیں تو سننے والا جھوٹ ہی سمجھتا ہے۔ بہادری ہاتھوں کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ میدان میں لڑنا ہی بہادری نہیں، بلکہ غلط کو غلط کہنا، سچ کو سچ ماننا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا بھی بہادری ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام ایک استعارہ ہے جرأت و بہادری کا، حق اور سچائی کا۔ حسین علیہ السلام نام ہے ایک سوچ کا جو بہادری اور حق کو جنم دیتی ہے۔ سچ بولنے کے لیے اداکاری کی نہیں، صرف آپ کے سچے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ بولنے پر تکلیف اور جھوٹ بولنے پر رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ کو سچائی کا علم نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بھی آپ کے لیے سچ ہے جس پر آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ نفرت کی انتہا ہے کہ آپ اپنے حریف کو جاہل کہنا شروع کر دیں۔ سچ تو انسان بولتا ہے، لیکن اس کی تپش برداشت نہیں کرتا۔ ہر بندہ اپنے سچ اور دوسرے کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں رکھتا ہے۔ اگر آپ ثابت قدم اور سچے ہیں تو کوئی بھی رویہ اور مشکل آپ کا راستہ روک نہیں سکتی۔ ہماری سوچ کا معیار ہے کہ جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کی سچی بات بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ جس کو پسند کرتے ہیں اس کے جھوٹ بھی جھوٹ نہیں سمجھتے۔ اپنے لیے جھوٹ اور دوسروں کے لیے سچ اچھا لگتا ہے۔ سچ کڑوا ہے، اسے نگلنا مشکل ہے، اسی لیے سچائی کو جھٹلا دیتے ہیں۔
خوشی غمی، مخالفین کے لیے سب سے بڑی سزا آپ کا خوش رہنا ہے۔ آنسوؤں کی اپنی زبان ہے جن میں درد بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی۔ حقیقی خوشی خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ چہرے کے تاثرات حقیقی اور مصنوعی خوشی کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔